سوال ہے کہ اقبال کلیتاً کفر کے مخالف تھے، جبکہ اقبال کے شعار میں کفار کی تعریفات موجود ہیں، جیسا کہ گرو نانک وغیرہ۔ جی ہاں موجود ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، لیکن میرے دوست اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو اولاً تو علامہ رحمہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ایک مقدمہ سمجھنا پڑے گا۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے جوید اقبال کے نزدیک علامہ رحمہ اللہ کے 3 ادوار ہیں۔ کتنے ادوار ہیں؟ 3 ادوار ہیں، 3 دور ہیں۔ پہلا آپ کا وہ دور ہے جب آپ فقط شاعر تھے، نہ ہی فکری تھے، نہ ہی انقلابی تھے، نہ ہی نظریاتی شخص تھے، فقط شاعر تھے۔ کوئی کسی قسم کا فکری مادہ اس وقت نہیں ابھرا تھا، فقط شاعرانہ رنگ تھا۔ آپ نے جس سے تعلیم حاصل کی ان کی تعریفات بھی آپ کرتے رہے، چاہے وہ مسلمان تھے یا وہ کافر تھے، آپ ان کی تعریفات کرتے رہے۔ ایک علامہ کا وہ دور تھا۔ دوسرا دور وہ ہے جس دور کے اندر آپ فکری تو تھے لیکن انقلابی نہیں تھے، فکری تو تھے لیکن انقلابی نہیں تھے۔ اس دور کے اندر بھی ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جو اسلامی نظریات سے متصادم تھی، اسلامی عقائد سے متصادم تھی، ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں علامہ رحمہ اللہ کے ہاں۔ لیکن جو اقبال کا تیسرا دور ہے نا جی، وہ بالکل خالص اسلامی دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی جی، آپ نے اپنی شاعری کا جو معیار ہے اسے آپ نے اسلامی معیار کے اندر بدلا، پھر ساری زندگی آپ نے اسلام کی خدمت کے اندر گزار دی، اسلام کی عملی طور پر سربلندی کے اندر گزار دی، عملی طور پر آپ نے کردار ادا کیا اور کامل کردار ادا کیا۔ تو تیسرا دور جو ہے نا ہمارے لیے وہ دور حجت ہے، باقی جو پچھلے 2 ادوار ہے وہ ہمارے نزدیک حجت بالکل نہیں ہے، وہ بالکل حجت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہو جی، کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کا ایک دور دور جہالت ہے جی اور ایک دور دور ہدایت ہے تو ہمیں دور ہدایت کو لینا چاہیے۔ ہاں اگر دور جہالت بعد میں ہو، دور ہدایت پہلے ہو، تب تو تنقید بنتی ہے۔ اگر دور ضلالت پہلے ہو اور دور ہدایت بعد میں ہو تب تنقید نہیں بنتی، بلکہ حدیث شریف کے اندر منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے پچھلے گناہ کی آر مت دلاؤ، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کسی کو اس کے کیے گئے کفر کی آر مت دلاؤ، یہ روایات موجود ہیں۔ تو علامہ رحمہ اللہ کے جو پچھلے ادوار ہیں وہ مارز کر چکا ہوں، وہ گمراہیت پر مبنی تھے، سیدھی بات ہے۔ جو آپ کا تیسرا دور تھا نا وہ ہدایت سے لبریز دور تھا، اس دور کے اندر آپ نے کامل طور پر اسلام کی خدمت کی، نہ صرف خدمت کی، خدمت کا حق ادا کیا، یقین جانیں خدمت کا حق ادا کیا۔ جب ہر طرف سے غلامی کا دورہ تھا، یہ حریت پسند شخص ایک وقت کے اندر ہمہ گیر شخصیت کا حامل ہو کر ابھرا، ایک عالم کی صورت کے اندر، ایک صوفی کی صورت کے اندر، ایک پیر کی صورت کے اندر، اور ایک مجبور اور لاچار حاکم کی صورت کے اندر، ایک مجبور لاچار حاکم کی صورت کے اندر۔ تو پچھلے جو آپ کو 2 ادوار ہیں نا ان کے اندر ایسی تعریفات ملتی ہیں، جو تیسرا دور ہے نا اس کے اندر ایسی تعریفات ہمیں بالکل نہیں ملتی، وہ کامل آپ کا اسلامی دور ہے۔ تو یہ گرو نانک کی تعریف ہو گئی اور باقی جتنے بھی معاملات ہو گئے یہ آپ کے پہلے دوار کے اندر موجود ہے۔ ہاں باقی معاملات چلا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے جی، اسلام دشمن عناصر جو ہے انہوں نے RID کے نام سے ایک ادارہ بھی بنایا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی تعلیمات کو مجروح کرنے کے حوالے سے۔ تو ان کی سوچ کے جو حاملین لوگ موجود ہیں انہوں نے آپ کے جو تیسرا دور ہے نا جی اس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر تصویر المصور کے حوالے سے جو موجود ہے، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کے اندر اسے پیش کر کے علامہ رحمہ اللہ کی ذات کو مجروح کرنے کی، آپ کی شعر و شاعری کو مجروح کرنے کی مضمون کوشش کی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے۔ تصویر اور مصور والا جو معاملہ ہے نا جی، تصویر اور مصور والا معاملہ وہ ایک فکری اور نظریاتی اور انقلابی طور پر وحدت الوجود کے عقیدے سے ربط رکھتا ہے، وہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، وہ عام شخص سمجھ نہیں سکتا، ہاں دھوکہ ضرور کھا سکتا ہے۔